آج ربیع الثانی کی 10 تاریخ ہے اور اس تاریخ کو خصوصاً نسبت ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ۔ سبحان اللہ۔ اس دن کو بڑی 11ویں شریف کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، چونکہ یہ دن منسوب ہے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ، تو اسی مناسبت سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام اور مرتبے کے لحاظ سے چند باتیں آج کے جمعۃ المبارک میں ہماری گفتگو کا موضوع ہے۔ میری دعا ہے رب ذوالجلال ہمیں اپنے اولیاء کے ساتھ سچی اور پکی محبت نصیب فرمائے اور اولیاء کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ولایت میں وہ مقام ہے کہ رب ذوالجلال نے مقام قطبیت میں بھی اور مقام ولایت میں بھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے، بلکہ حضرت شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مکتوبات میں یہ لکھتے ہیں کہ کوئی زمانہ بھی قطب بالرسالہ سے خالی نہیں ہوتا۔ قطب بالرسالہ پہلے ائمہ اہل بیت ہوتے، ائمہ اہل بیت کے بعد جب قرب قیامت میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا میں جب اگر ہوں گے تو وہ بھی قطب بالرسالہ کے مرتبے پر فائز ہوں گے۔ ائمہ اہل بیت بھی قطب بالرسالہ ہے اور قرب قیامت حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ وہ قطب بالرسالہ کے مرتبے پر فائز ہوں گے، لیکن یہ درمیان میں جتنا بھی وقت گزر رہا ہے ائمہ اہل بیت کے بعد اور امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ کے دنیا میں تشریف لانے تک، کہتے ہیں یہ جتنا بھی زمانہ ہے اس میں قطب بالرسالہ کے مرتبے پر جو ہستی فائز ہے اسے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قطب بالرسالہ کے مرتبے پر فائز ہیں اور یہ سارا زمانہ اس میں کوئی بھی قطب بالرسالہ کے مرتبے پر فائز نہیں ہو سکتا۔ قطب بالرسالہ کے مرتبے پر صرف اور صرف حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اس دور میں آپ ہی ہیں، اور پھر قرب قیامت میں حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ علیہ جب وہ جلوہ ہوں گے تو وہ اس مرتبے پر فائز ہوں گے۔ ولایت کا جو سب سے اونچا درجہ ہے اس اونچے درجے کے اندر بھی مرکزیت اور سرداری یہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ایک ولایت کا درجہ سیر الی اللہ ہے، ایک ولایت کا درجہ سیر فی اللہ ہے اور ایک ولایت کا درجہ سیر من اللہ ہے۔ سیر الی اللہ کا مطلب یہ ہے کہ بندہ عبادتیں ریاضتیں کرے، اللہ تعالیٰ کی طرف سفر کرے، اللہ تعالیٰ کے قرب پانے کے لیے وہ اس کی یاد میں اس کی عبادت میں وقت گزارے۔ تو یہ ہے کہ رب ذوالجلال کے قرب پانے کی طرف جو سفر ہے اسے سیر الی اللہ کہتے ہیں۔ یہ ولایت کا ابتدائی درجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مقام اور مرتبہ اس کا قرب پانے کے لیے بندہ مجاہدے اور ریاضتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد دوسرا درجہ سیر فی اللہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے سمندر میں پھر وہ غوطہ ہوتا ہے اور دنیا سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے، دنیا سے مستغنی ہو جاتا ہے
یہاں تک کہ اسے دنیا نہ پہچانتی ہے، نہ اس کے مقام اور مرتبے کو سمجھتی ہے، وہ بالکل مجذوبانہ دنیا کے اندر اپنا وقت گزارتا ہے، حالانکہ وہ ولایت کے بڑے اونچے درجے پر فائز ہوتا ہے، لیکن اس طرح وہ دنیا سے چھپا ہوا ہوتا ہے کہ دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کی قبر تک کی بھی کسی کو پہچان نہیں ہوتی کہ اس کی قبر کہاں ہے۔ وہ اس حد تک دنیا سے چھپ جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے انوار و تجلیات میں اس قدر مستغرق ہو جاتا ہے کہ پھر اسے دنیا کی کوئی فکر نہیں رہتی۔ یہ دوسرا درجہ ہے۔ اور تیسرا درجہ یہ ہے سیر من اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کا قرب پا لینے کے بعد اس کے انوار و تجلیات کے سمندر میں غوطہ ہونے کے بعد اس سے فیض حاصل کر کے پھر دنیا سے بے پرواہ نہ ہونا، بلکہ جو فیض اللہ سے حاصل کیا ہے اس فیض کو مخلوق میں تقسیم کرنا، سبحان اللہ، یہ ولایت کا سب سے اونچا درجہ ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ سے فیض حاصل کیا دنیا سے بے پرواہ ہو گیا، یعنی پھر اللہ سے فیض لینے کے بعد پھر اس کی توجہ اللہ کی مخلوق کی طرف ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کے بندوں کی طرف، پھر اس فیض کو وہ تقسیم کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ صرف اپنی ظاہری زندگی میں ہی وہ فیض نہیں بانٹتا، بلکہ قبر میں چلے جانے کے بعد بھی اس کی قبر بھی لوگوں میں فیض کو تقسیم کرتی ہے۔ تو یہ درجہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے فیض لیا بھی ہے اور مخلوق میں آج بھی اس فیض کو تقسیم کر رہے ہیں۔ آج بھی جو کسی پریشانی کی حالت میں محبت کے ساتھ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارتا ہے، ان کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے انہیں مشکل کشا سمجھتا ہے، تو حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بھی اس کی مشکل کشائی فرماتے ہیں۔ آج بھی ان کا مزاج لوگوں میں فیض بانٹ رہا ہے، فیض کو تقسیم کر رہا ہے۔ تو اس لحاظ سے جو ولایت کا سب سے اونچا درجہ ہے، سب سے تیسری قسم اور سب سے بڑی قسم ہے، اس میں بھی رب ذوالجلال نے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرکزی حیثیت عطا فرمائی ہے۔ اسی لیے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام بیان کرتے ہوئے یہ کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم درمیان اولیاء جو محمد درمیان انبیاء، جس طرح نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات اپنی آنکھوں سے رب کا دیدار کیا اور پھر دیدار کر کے واپس تشریف لا، تو علماء نے لکھا اس پہ کہ نبی پاک علیہ السلام کا معراج پہ جانا اگرچہ یہ بھی بڑا اس کے اندر کمال ہے اور یہ بھی ایک بہت بڑا معجزہ ہے اور بہت بڑی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت دی ہے، لیکن جتنا آپ کا معراج پا لینے کے بعد وہاں سے واپس پھر دنیا میں تشریف لانا اور مخلوق میں آ جانا، یہ اس سے بھی بڑا درجہ ہے اور اس سے بھی بڑی عظمت ہے۔ اتنا جانے میں کمال نہیں ہے جتنا واپس آ جانے میں کمال ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کا دیدار اسے چھوڑ کر پھر اللہ تعالیٰ کے حکم پر مخلوق میں آ جانا اس فیض کو تقسیم کرنے کے لیے، تو یہ جانے سے بھی واپس آنے میں یہ کمال زیادہ ہے۔ تو اس مناسبت سے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رب ذوالجلال سے جو فیض لیا ہے انوار و تجلیات کے لحاظ سے جو مشاہدات کیے ہیں، وہ اس میں وہ دنیا سے بے پرواہ نہیں ہوئے بلکہ فیض دینے کے بعد اس فیض کو تقسیم کیا ہے۔ اس لحاظ سے جو عظمت اور جو مقام انبیاء میں نبی ذوالجلال نے ہمارے آقا علیہ السلام کو دی ہے، اولیاء کے اندر وہی مقام رب ذوالجلال نے حضور سیدی غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ آج بھی دیکھو پورا بغداد اگرچہ اس میں بڑے بڑے اولیاء غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے آئے ہیں، لیکن آج بھی پورے پاکستان میں بچہ بچہ یہ جانتا ہے کہ جب بھی زبان پہ بغداد شریف کا نام آتا ہے تو ذہن فوراً حضور سیدی غوث اعظم
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جاتا ہے. یعنی آج بھی بغداد شریف کی پہچان غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام اور ان کی ذات کی وجہ سے ہے. حالانکہ دیکھا جائے تو ان سے پہلے کتنے اولیاء کے سردار بغداد شریف کی سرزمین پہ وہ پیدا بھی ہوئے، وہاں وقت بھی گزارا اور پھر ان کا مزار بھی وہاں پہ بنا. ان میں حضرت معروف کرخی رحمت اللہ علیہ، حضرت داؤد طائی، حضرت سری سبتی رحمت اللہ علیہ جیسے اور حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ علیہ جیسے لوگ بغداد شریف کی سرزمین پہ موجود رہے اور اپنے فیض کو تقسیم کرتے رہے، جو اپنے زمانے کے اولیاء کے سردار سمجھے جاتے ہیں. لیکن آج کسی کی پہچان کسی دیگر ولی کے ذریعے سے بغداد کی پہچان نہیں ہے، بلکہ اگرچہ یہ بھی رب ذوالجلال کے ولی ہیں، بڑا اونچا مقام ہے، لیکن آج بغداد کی پہچان حضور سیدی غوث اعظم کی ذات سے ہوتی ہے. سبحان اللہ. وہ بغداد شریف کہ جس کا ایک ایک محلے میں 10,000 اولیاء کے مزار ہیں، جسے مہد الاولیاء اور روضۃ الصالحین جس بغداد کو کہا جاتا ہے، اتنے کثیر اولیاء جس بغداد کی سرزمین پہ انہوں نے وقت گزارا. لیکن خالق کائنات جل جلالہ نے اس لحاظ سے بھی حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ انفرادیت دی ہے کہ ایک شہر کو آپ کے ساتھ نسبت ہوئی، آپ کا وہ مکی بنا. رب ذوالجلال نے اس شہر کی پہچان قیامت تک کے لیے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات کے ساتھ مختص فرما دی کہ جس جگہ پہ یہ میرا ولی رہا ہے، جب بھی اس شہر کا نام لیا جائے گا تو اس کی پہچان اللہ کے ولی کی ذات سے ہوا کرے گی. آپ خود فرماتے ہیں قصیدہ غوثیہ میں، فرماتے ہیں کہ مجھ سے پہلے بڑے لوگوں کے سورج طلوع ہوئے، لیکن وہ سورج طلوع ہونے کے بعد پھر ایک وقت آیا کہ ان پہ غروب کا وقت آ گیا، وہ غروب ہو گئے. لیکن فرماتے ہیں ہمارا سورج ایسا طلوع ہوا ہے کہ صبح قیامت تک یہ کبھی غروب نہیں ہوگا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی کا ترجمہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں سورج اگلوں کے چمکے چمک کے ڈوبے، اف کے نور پر ہے مہر ہمیشہ تیرا. کہ کئی اولیاء ان کے سورج چمکے ہیں، لیکن چمکنے کے بعد ان پہ غروب کا وقت آیا ہے. اے غوث اعظم، رب ذوالجلال نے آپ کو وہ مقام دیا کہ آپ دنیا سے ظاہری پردہ فرمانے کے باوجود بھی آپ کا سورج غروب نہیں ہوا. آپ کے فیض کا سورج آج بھی لوگوں میں فیض کو تقسیم کر رہا ہے. حضرت سید علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ آپ ولایت کی تعریف کرتے ہوئے، ولی کی تعریف کرتے ہوئے آپ یہ لکھتے ہیں آج لوگوں نے مقام ولایت کو سمجھنے میں غلطی کی. کچھ لوگوں نے اس لحاظ سے غلطی کی کہ مقام ولایت کا بالکل انکار کیا اور اولیاء کی شان میں طرح طرح کی گستاخیاں کی. وہ ساری قرآن کے اندر جو بتوں والی آیات تھی وہ اولیاء کے متعلق انہوں نے بیان کی اور اولیاء کو اللہ تعالیٰ کی اپوزیشن پارٹی شمار کیا. اور ایک وہ لوگ ہیں جنہوں نے ولی کے معنی اور مفہوم کو اس حد تک غلط سمجھا کہ اپنے ذہنوں میں انہوں نے یہ بٹھا لیا کہ شاید ولی اسے کہا جاتا ہے کہ جو اپنے ہاتھ کی 10 انگلیوں میں انگوٹھیاں اس نے پہنی ہو اور لمبا اس نے کرتا پہنا ہو اور نہائے ہوئے بھی اسے 6 ماہ گزر گئے ہو اور وہ بالکل کبھی وہ مسجد کی طرف اس نے رخ ہی نہ کیا ہو، تو شاید وہ بندہ اللہ کے زیادہ قریب ہے. اس حد تک لوگوں نے ولایت کو معمولی سمجھا اور اس کے معنی اور مفہوم کو غلط بیان کیا. لیکن سید علی الخواص رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ ولی اسے کہا جاتا ہے لا يقبل الرجل عندنا حتى يعلم حرکات مریدہ فی انتقالہ فی الاسرار. کہتے ہیں کہ ہم تو ولی اس وقت تک کسی کو سمجھتے ہی نہیں جب تک وہ اپنے مرید کو یوں نہ جانتا ہو کہ ابھی وہ مرید کا دنیا میں آنا یہ معاملہ بات کا ہے. اور وہ جب سے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اس مرید کا نطفہ کس بات کی پشت میں رہا
اور وہاں اس نے کب کب حرکت کی، کوئی بھی اپنے مرید کو اس حد تک نہ جانتا ہو، ان کے باپوں کی پشتوں میں بھی ان کے حرکات و سکنات کا اسے علم نہ ہو، ہم اسے ولی سمجھتے ہی نہیں ہے۔ ولی وہ بندے کہ مرید ہو جانے کے بعد اس کے حرکات و سکنات سے واقفیت اس کے اوپر ہونا، یہ درجہ تو بہت بات کا ہے۔ ابھی مرید دنیا میں آیا ہی نہ ہو، باپ کی پشت میں ہو، اس وقت تک اس نے دنیا میں آگے کیا حرکات و سکنات کرنی ہے، کوئی ولی اس وقت تک اپنے مرید کی حالت و واقعات سے جب تک مطلع نہیں ہوتا اس وقت تک وہ ولی نہیں بنتا۔ آپ فرماتے وَهُوَ نُطْفَهُ مِنْ يَوْمِ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أَيْ اسْتِقْرَارَهُ فِي الْجَنَّةِ أَوْ فِي النَّارِ، یعنی شروع سے لے کر وہ نطفہ تھا اپنے باپ کی پشت میں، وہاں سے لے کر یہاں تک کہ جنت میں چلے جانے کے بعد یا جہنم میں چلے جانے کے بعد، یعنی اس حد تک وہ نہ جانتا ہو کہ یہ بندہ یعنی قیامت کے دن اس کے بارے میں جنتی ہونے کا فیصلہ ہوگا یا جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوگا، شروع سے لے کر آخر تک کے حالات اپنے مرید کے بارے میں نہ جانتا ہو، وہ بندہ ولی بننے کا اہل ہی نہیں ہے۔ ولی بنتا ہی تب ہے جب وہ اپنے مرید سے اس حد تک اس کے حالات و واقعات سے واقف ہو جائے۔ اور حضرت شیخ تاج العارفین ابو الوفا رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں لا یکون شیخ شیخا حتی یعرف من کاف الی کاف، کہ وہ بندہ اس وقت تک کوئی شیخ کامل نہیں بنتا، پیر نہیں بنتا، کہتے حتی یعرف من کاف الی کاف، جب تک وہ کاف سے لے کر کاف تک کے معاملات کو جان نہ لے۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کاف سے لے کے کاف تک کے معاملات کیا ہیں؟ تو فرمانے لگے ابتدا سے لے کے انتہا تک، شروع سے لے کر یعنی جب سے وہ دنیا میں آیا ہے اس کی ابتدا سے لے کر اس کی انتہا تک کہاں سے یہ نطفہ چلا، اور پھر جب یہ پیدا ہوگا یہ سارے واقعات حالات و زندگی کے، پھر آخر تک اس نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، ابتدا سے لے کر انتہا تک کے واقعات کوئی نہ جانے اس وقت تک وہ شیخ کامل بننے کا اہل ہی نہیں ہوتا۔ اس حد تک شیخ کامل کی تعریف کی گئی، اور یہ درجہ اور یہ مقام اور مرتبہ رب ذوالجلال اسے عطا فرماتا ہے جسے اللہ تعالیٰ مقام محبوبیت کے درجے پہ فائز فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کا ذکر کیا یعنی ان کا تعارف پیش کیا، تو رب ذوالجلال نے یا تعارف ان کا علم سے ان کی پہچان کروائی۔ یہ نہیں کہ بندہ یہ کہے کہ یہ علم حاصل کرنا یہ درجہ مولویوں کا ہے، یہ کام مولویوں کا ہے، اور طریقت کے اندر یہ ڈائریکٹ فیض ملتا ہے، پڑھنے پڑھانے کی ضرورت ہی نہیں۔ تو یہ جو دو رستے آج لوگوں نے نکالے ہیں کہ طریقت اور شریعت کا درجہ الگ ہے، طریقت یہ براہ راست جنت میں جانے کا رستہ ہے، اور شریعت کا رستہ یہ تو مولویوں نے اس میں رکاوٹیں ڈالی ہیں، یہ کرو گے تو پھر جنت ملے گی، یہ کرو گے تو پھر جنت ملے گی۔ اس لحاظ سے جو الگ الگ راہیں لوگوں نے بیان کی ہیں، رب ذوالجلال نے دونوں کو یکجا کر کے بیان کیا کہ مقام ولایت پہ بندہ تب فائز ہوتا ہے جب وہ پہلے شریعت کا عامل بنے، جب علم حاصل کرے گا، پھر وہ وقت آئے گا کہ رب ذوالجلال اسے مقام ولایت بھی عطا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لانے کے بعد وعملوا الصالحات اچھے عمل بھی کریں، وہ نمازی ہو، پرہیزگار ہو، متقی ہو، سیجعل لهم الرحمن ودا، آج وہ خود لوگوں کو کہنے والے کہ ہمارے ہاتھ چھومو یا ہمارے سامنے یوں بیٹھو، خود اپنے جو بارگاہ اس کے آداب کو بیان کرنے والے، یہ اور لوگوں کا طریقہ ہے۔ جو رب ذوالجلال کا ولی ہے، اللہ تعالیٰ لوگوں کے سینوں میں خود اپنے ولی کی محبت پیدا فرما دیتا ہے۔ ان الذین، پھر اسے کہنے کی حاجت ہی نہیں کہ ہماری شان یہ ہے، ہمارا مقام یہ ہے، ہمارے ہاتھ چھومو یا ہمارے سامنے یوں بیٹھو۔ رب ذوالجلال جب خود اپنے ولی کی محبت لوگوں کے سینوں میں پیدا فرماتا ہے، اگرچہ اس کا زمانہ نہ بھی پایا ہو، سینکڑوں سال بعد
اس پیدا ہو اور پھر اس کے مقام رہنے کی جگہ سے بھی بندہ دور ہو، وہ بغداد میں لیٹا ہو، پیدا ہونے والا پاکستان میں ہو، اگرچہ کوئی خونی تعلق بھی نہیں، اگرچہ دیکھا بھی نہیں، اتنا زمانے کے لحاظ سے بھی اور مقام کے لحاظ سے بھی سینکڑوں میل کا، سینکڑوں سالوں کا فاصلہ موجود ہے، لیکن رب ذوالجلال جس کے سینے میں اپنے ولی کی محبت پیدا کرے، سالوں سال بعد بھی پیدا ہو، اس کے سینے میں پھر بھی غوث اعظم کی محبت موجود ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ ہے کہ جس کے سینے میں خود رب ذوالجلال محبت پیدا کرے، اسے اس محبت کو پیدا کرنے کے لیے کسی نصاب پڑھنے کی ضرورت نہیں، کسی کے درس کی ضرورت نہیں، خالق کائنات جل جلالہ خود اس محبت کو پیدا فرماتا ہے۔ اب ایک حدیث جو آج ہمارے موضوع کا ایک خصوصی طور پہ یہ حصہ ہے، وہ حدیث قدسی ہے، جس میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث کو بیان کرتے ہیں، اور یہ رب ذوالجلال کا فرمان ہے جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان کیا، اور اس حدیث کو نصاب ولایت بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ولایت کا نصاب ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت کے نصاب کو بیان کیا اور خالق کائنات جل جلالہ سے سن کے بیان کیا کہ ولایت کا نصاب کیا ہے، ولی کب ولی بنتا ہے، کب اسے مقام ولایت رب ذوالجلال عطا فرماتا ہے۔ نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس حدیث کو بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث سیاستہ کی ہے اور سند کے لحاظ سے بھی یہ حدیث اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ولایت کا جو نصاب تھا اس کو بیان کیا، اور اس کی ضرورت بھی تھی چونکہ نبوت کا دروازہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد رب ذوالجلال نے بند کر دیا۔ اب نبوت کا نصاب تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی بندہ اس نصاب پہ عمل کرے، عبادتیں ریاضتیں کرے تو پھر نبی بن جائے، یہ تو کسبی ہے ہی نہیں کہ محنت سے مل جائے۔ یہ رب ذوالجلال جسے چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد اللہ نے اس دروازے کو ویسے ہی بند کر دیا۔ اب کوئی کتنی محنت کر لے وہ ولی تو بن سکتا ہے، مقام نبوت پہ وہ فائز نہیں ہو سکتا، لیکن جو ولایت ہے اس کا دروازہ بند نہیں ہے۔ ایک ہے وہ ولی کہ جسے اللہ عالم ارواح میں ہی یہ درجہ دے دیتا ہے، وہ پیدا ہوتے ہی مقام ولایت پہ فائز ہوتا ہے، جیسا کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو مادرزاد ولی ہے، اور ایک درجہ ولایت کا وہ ہے کہ جو قسم سے ملتا ہے، دنیا میں آنے کے بعد بندہ ولایت کے نصاب پہ عمل کرتا ہے، اس کے مراتب اور درجے طے کرتا ہے، پھر جا کے خالق کائنات جل جلالہ اسے مقام ولایت دیتا ہے۔ تو اس لحاظ سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ولایت کا نصاب اس کو بیان کیا، آج اس کو بیان کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہمیں پہچان ہو کہ اللہ کا ولی ہے کون۔ ایک تو ہم اولیاء کے ساتھ جو ہماری محبت ہے اس وجہ سے ہم اللہ کے نیک بندوں کا ذکر کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ نیک بندوں کا ذکر کریں، اللہ ان کے صدقے ہمیں بھی نیکی کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سلسلہ میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، میرے آقا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا تَقَرَّبَ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے کہ میرا قرب، جن چیزوں سے میرا قرب ملتا ہے ان میں سب سے محبوب ترین چیز جسے میں پسند کرتا ہوں، میری سب سے محبوب چیز، محبوب ترین چیز وہ ہے کہ جن کی وجہ سے میرا قرب ملے، وہ ہے کہ جو چیزیں میں نے اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں ان فرائض کی پابندی کرے گا میرا قرب مل جائے گا۔ یعنی وہ نماز ہے، وہ روزہ ہے، وہ حج ہے، وہ زکوٰۃ ہے، جو فرائض ہیں قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جو رب ذوالجلال کے اوامر ہیں، جو نواہی ہیں، یعنی جن چیزوں سے روکا گیا ان سے رکنا فرض ہے، جن چیزوں کا حکم دیا گیا ان کا بجا لانا، ان کا کرنا فرض ہے۔ اللہ فرماتا ہے جو چیزیں میں نے اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں ان فرائض کی پابندی کر کے جو ان کی پابندی کرے گا میں اسے اپنا قرب عطا فرما دوں گا۔ اب دیکھو یہ پہلا درجہ ہے، رب
رب ذوالجلال کے احکامات پہ عمل کرنا. اب ایک ہے بندہ جو نماز کے قریب نہ جائے اور وہ یہ کہے کہ میں ولی ہوں, میں رب کا بڑا محبوب ہوں, یعنی وہ کہے کہ لوگوں کی تو 5 وقت کی ہوتی ہے, ہماری ہر وقت کی نماز ہے, اس طرح لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرے, تو وہ تو ابھی ولایت کی پہلی سیڑھی پہ بھی اس نے قدم نہیں رکھا. کہ پہلی سیڑھی ولایت کی یہ ہے کہ رب ذوالجلال نے جو چیزیں اپنے بندوں پہ فرض کی ہیں ان فرائض کو بجا لانا, ان کی پابندی کرنا, یہ ولایت کا پہلا درجہ ہے کہ جس کی بنا پہ رب ذوالجلال اپنا قرب خاص اپنے بندوں کو عطا فرماتا ہے. سبحان اللہ. پھر اس سے آگے فرمایا کہ میرا قرب بندے کو میرے فرائض کی پابندی کرنے کی وجہ سے ملتا ہے. آگے فرمایا ما یزال عبدی یتقرب الیک بالنوافل, ایک ہے فرض پڑھنا, جو چیزیں فرض کی ہیں ان کی پابندی کرنا, اور ایک ہے جو چیزیں فرض نہیں تھی, حکم تو یہ تھا, فرض صرف اتنا تھا کہ عشاء کی نماز پڑھو, اس کے بعد میں نے جاگنا اپنے بندوں پہ فرض نہیں کیا تھا, حکم نہیں دیا تھا, لیکن میرا بندہ میری محبت کی وجہ سے رات بھی جاگتا رہا. سبحان اللہ. اس نے اگرچہ اجازت تھی میری طرف سے, اب عشاء پڑھ لی ہے سو جاؤ, صبح فجر کی نماز اٹھ کے پڑھنا اجازت تھی, لیکن اس نے میری محبت کی وجہ سے اپنی نیند کو ترک کیا. اب سردی کے موسم میں گرم بستر چھوڑا اور میری یاد میں, میری محبت میں ساری رات مصلی پہ کھڑے ہو کے اس نے وقت گزارا. سبحان اللہ. پھر حکم تو یہ تھا کہ صبح جب فجر کی اذان ہو تب اٹھو اور فرض ادا کرو, لیکن میری محبت میں وہ اذان سے پہلے اٹھا, میری محبت کی وجہ سے اس نے تہجد بھی پڑھی, سبحان اللہ. وہ نوافل پڑھتا رہا. اس طرح کثرت کے ساتھ اس نے نوافل پڑھے ہیں, نوافل کی پابندی کی ہے, یہاں تک کہ اب نوافل کی کثرت کی وجہ سے میں نے اسے یہ مقام دے دیا حتی احبہ, میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیا. سبحان اللہ. چونکہ میری محبت میں وہ جانا ہے, میری محبت میں اس نے تکلیف اٹھائی ہے, مجھے یاد کیا ہے, میرا ذکر کیا ہے, اب میں رب ہوں. اب وہ پہلے میرا محب بننے کی کوشش کر رہا تھا, مجھ سے محبت کر رہا تھا, دعویٰ یہ کر رہا تھا میں رب کا محب ہوں. اللہ فرماتا ہے وہ میرا محب ہی نہیں رہا, میں نے اس بندے کو اپنا محبوب بھی بنا لیا ہے. میں رب ہو گیا, اس بندے سے پیار کرتا ہوں. پہلے وہ مجھ سے محبت کر رہا تھا, اب محبت پہلے یک طرفہ تھی, اب یہ محبت 2 طرفہ ہے. وہ مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا, اب میں رب ہو کے کہتا ہوں حتی احبہ, میں اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں. سبحان اللہ. رب ذوالجلال فرماتا ہے جو میرا محبوب ہو, ایک ہے پہلے وہ محب تھا, صرف مجھ سے محبت کا دعویٰ کر رہا تھا, اب جسے میں نے اپنا محبوب بنا لیا اس میں اور عام لوگوں میں پھر فرق بھی تو ہونا چاہیے تھا. پتا چلے لوگوں کو یہ وہ ہے جو صرف ابھی محب بن رہا ہے, اور یہ وہ ہے جو جس کو اللہ نے اگلا درجہ بھی دے دیا ہے, اللہ نے اس کو اپنا محبوب بنا لیا ہے. اب میرے محب میں اور محبوب میں فرق بھی تو ہونا چاہیے تھا, تو رب ذوالجلال نے فرق خود بیان کر دیا. اللہ فرماتے ہیں جسے میں اپنا محبوب بناتا ہوں فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَاهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهَا. اللہ فرماتا ہے پھر میں اس کے کان بنتا ہوں جس کان سے وہ سنتا ہے, میں اس کی آنکھ بنتا ہوں جس آنکھ سے وہ دیکھتا ہے, میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے, اس کے پاؤں بنتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے. اگرچہ آنکھ اللہ کے ولی کی ہے, پہلے بھی رب ذوالجلال نے آنکھ دی تھی, لیکن عام طاقت جو ہر انسان کو ملتی تھی وہی اس کو ملی تھی, لیکن جب اللہ نے اپنا محبوب بنا لیا اب رب ذوالجلال نے خاص طاقت اسے دیکھنے کی بھی دے دی ہے, اسے سننے کی بھی عطا کر دی ہے, اسے پکڑنے کی بھی دے دی ہے, اسے چلنے کی خاص پاور دے دی ہے. اب بیٹھا دور دراز سے ہو دیکھ بھی سکتا ہے, سن بھی سکتا ہے, دور بیٹھ کے کوئی اسے پکارے وہ ہاتھ بڑھا کے دستگیری بھی فرما سکتا ہے. یہ فرق ہے اللہ کے محب میں اور اللہ کے محبوب میں. فرمایا جو میرا محبوب ہے اس کے اندر یہ پاور آ جاتی ہے, یہ طاقت آ جاتی ہے, وہ دور دراز سے دیکھ
دیکھتا بھی ہے، وہ سنتا بھی ہے، جو پکارے سن کے اس کی دستگیری بھی فرماتا ہے۔ اب دیکھو خالق کائنات جل جلالہ نے یہ نصاب جو ولایت کا بیان کیا، آج لوگوں نے چونکہ یہ حدیث یاسدہ کی ہے، سند کے لحاظ سے کمی کوئی نہیں، تو لوگوں نے انکار تو کر نہیں سکتے تھے، لیکن دو طرح کے اعتراض اس حدیث پہ وارد کیے۔ ایک طبقہ تو وہ ہے جنہوں نے یہ مفہوم نکالا کہ جب کوئی بندہ اللہ کا محبوب بن گیا ہے، اب اسے کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی، اب کیا ضرورت ہے اسے روزے رکھنے کی، کیا ضرورت ہے اسے عبادت میں وقت گزارنے کی، اس لیے کہ جو مقام تھا، جو انتہا تھی، وہ تو مل گئی، محبوب بننا تھا وہ بن گیا، اب وہ کیوں نماز پڑھے، کیوں وہ روزے رکھے؟ لوگ کہتے ہیں ہم تو محبوب بن گئے، ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں۔ تو اسے سوچنا چاہیے کہ جو کام کر کے وہ محبوب بنا ہے، محبوب بننے کے بعد وہ تو یہ کام زیادہ کرے گا، وہ اس کو چھوڑے گا ہی نہیں۔ اور پھر اللہ کے ولی کی نشانی یہ ہے، جب تک وہ اللہ کا ذکر نہ کرے، وہ جتنے اونچے درجے پہ فائز ہوتا جائے گا، عبادت کے لحاظ سے اتنا ہی اس کا مقام بھی بڑھتا جائے گا۔ مطلب کیا ہے؟ اگر وہ پہلے آدھی رات جانتا تھا، اب محبوب بنا ہے، اس نے یہ نہیں سوچنا محبوب بن گیا ہوں چلو تھوڑا آرام کر لوں، نہیں، پہلے آدھی رات جانتا تھا، اب عبادت میں اتنا اونچا درجہ ملے گا کہ اب پوری رات جاگے گا۔ جو رب کا ولی ہے، اللہ کے ذکر کے بغیر نہ تو اس کی روح کو سکون ملے گا، نہ اس کے دل کو اطمینان ملے گا، وہ ہر وقت اللہ کی یاد میں اس کے ذکر میں وقت گزارے گا۔ لہذا یہ معنی مفہوم بھی لوگوں نے غلط نکالا۔ اور دوسرا وہ ہے کہ جنہیں شان اولیاء، شان ولایت سے بڑی گھبراہٹ ہوتی ہے، وہ احادیث اور وہ آیات جن میں شان ولایت کو بیان کیا گیا، اس کا معنی مفہوم بھی غلط بیان کر کے لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس حدیث کا بھی ان لوگوں نے یہ معنی بیان کیا، کہتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ رب ذوالجلال کا جو یہ فرمان اس کے کان بنتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے، فرمانا چاہتا ہے کہ وہ میرا ولی جس کو میں اپنا محبوب بناتا ہوں، وہ دیکھتا ہے جو مجھے پسند ہو، وہ سنتا ہے جو مجھے پسند ہو، وہ پکڑتا ہے جو مجھے پسند ہو، یعنی جو مجھے پسند نہیں وہ سنتا بھی نہیں، جو مجھے دیکھنا جس کو میں پسند نہیں کرتا میرا بندہ اسے دیکھتا بھی نہیں۔ یہ معنی مفہوم اس حدیث سے بیان کرنا دور دور تک اس حدیث کا یہ معنی مفہوم بنتا ہی نہیں جو آج لوگوں نے بیان کیا۔ یعنی کہتے ہیں اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ولی اب دور دراز سے سننا شروع کر دیتا ہے، یا دور دراز دیکھنا شروع کر دیتا ہے، یا جہاں ہو اس کے ہاتھ وہیں کام کرتے ہیں، وہ خاص پاور چلنے کی آ جاتی ہے۔ یہ معنی مفہوم نہیں ہے، بلکہ کہتے ہیں مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کو پسند ہو وہ دیکھتا ہے، جو اللہ کو پسند ہو وہ سنتا ہے، جو اللہ کو پسند ہو وہ پکڑتا ہے۔ حالانکہ یہ معنی مفہوم اس حدیث کا نہیں، اس لیے کہ مقام محبوبیت پہ فائز ہونے کے لیے یہ تو درجہ پہلے کا ہے، یہ پابندی پہلے کرے گا کہ جو اللہ کو پسند ہے وہ سنے گا، جو اللہ کو پسند ہے وہ دیکھے گا، تب جا کے اسے یہ مقام ملے گا۔ اگر وہ پہلے یہ کام کرتا رہے، اللہ کو جو پسند ہے وہ دیکھتا نہیں، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ دیکھتا ہے، جو اللہ کو ناپسند ہے وہ سنتا ہے، تو حتیٰ وہی بہو والا منصب بھی اسے نہیں ملے گا۔ یہ تو پہلی سیڑھی ہے، یہ تو پہلا نصاب ہے۔ ان سب چیزوں کی پابندی کرنے کے بعد پھر رب ذوالجلال سے یہ درجہ دیتا ہے، حتیٰ وہی بہو اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ پسند اور ناپسند کا معاملہ یہ تو پہلا تھا کہ وہ عبادت کے ساتھ ساتھ وہ دیکھتا بھی وہی تھا جو اللہ کو پسند ہے، وہ سنتا بھی وہی تھا جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ ساری پابندیاں اس نے پہلے کی ہیں، پھر اللہ نے یہ مقام دیا ہے، حتیٰ احبہ، اللہ اس بندے کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ یہ نہیں کہ محبوب بنانے کے بعد پھر وہ دیکھے جو اللہ کو پسند ہے، وہ سنے جو اللہ کو پسند ہے۔ یہ معنی مفہوم
چپے چپے کو دیکھ بھی سکتا ہے. سبحان اللہ. وہ لیٹا بغداد میں ہو, دور دراز سے کوئی اسے پکارے, اس کی پکار سن کے وہ اس کی دستگیری بھی فرما سکتا ہے. اسی لیے حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کو آپ اپنے قصیدے میں آپ یہ فرماتے ہیں کہ میں رب ذوالجلال کے جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں کو میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھتا ہوں. رب ذوالجلال کے جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں کو میں اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا, تمام شہروں کو اپنے ہاتھ کی ہتھیلی پہ کیسے دیکھتا ہوں. خردلہ کہتے ہیں رائی کے دانہ, خردلہ علی حکم اتصالی, میں پورے اللہ کی جتنے بھی شہر ہیں ان شہروں کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھ لیتا ہوں. سبحان اللہ. اب اندازہ کرو اللہ کے ولی کی جب دیکھنے کی یہ پاور ہے تو جو امام الانبیاء ہے ان کے دیکھنے کی پاور پھر کتنی ہوگی. سبحان اللہ. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام روحانیت کے اندر جو آپ کا مقام اور مرتبہ ہے. اب دیکھو نا, سائنس بھی آج اس بات کو ماننے کی سائنسی لحاظ سے بھی لوگ کہتے ہیں کیسے ممکن ہے اللہ کے شہروں کو ہاتھ کی ہتھیلی پہ رائی کے دانے کی طرح دیکھنا. تو سائنسی لحاظ سے بھی اگر اس کو تم دیکھو تو پھر بھی عقل میں یہ بات آئے گی کہ بندہ جتنی بھی بلندی پہ جائے تو نیچے جو پھیلی ہوئی چیزیں ہیں جتنا بلند ہوتا جائے گا وہ چیزیں اسے سمٹی ہوئی نظر آئیں گی. کسی بلند عمارت پہ جائے تو اسے وہ چیزیں سمٹی ملیں گی. اگر مزید اوپر جائے, جہاز پہ بیٹھ کے مزید بلندی میں جائے تو وہ شہر جو میلوں میں پھیلا ہے وہ کتنا اونچا جائے اسے ایک گیند کی طرح اسے نظر آئے گا. اسی طرح جتنا اونچا چلتا جائے گا نیچے والی چیزیں سکڑتی جائیں گی اور اسے کم محسوس جو ہے وہ ہوتی ہوئی دکھائی دیں گی. یہ ایک حصی بلندی ہے کہ بندہ حصی طور پہ اوپر جائے. کروڑوں حصی بلندیاں روحانی بلندی کے نیچے ہیں. ایک بندہ جو روحانی بلندی پہ فائز ہے, کروڑوں حصی بلندیاں, کروڑوں میل کا سفر طے کر کے بندہ آسمانوں کی طرف چلا جائے, وہ مقام حاصل نہیں کر لیتا جو کوئی اللہ کا ولی مقام روحانیت کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھ کے حاصل کر لیتا ہے. سبحان اللہ. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا روحانیت کے اندر خالق کائنات جل جلالہ نے آپ کو اتنا اونچا مقام عطا فرمایا اور بارگاہ رسالت کے ساتھ آپ کا جو تعلق ہے وہ بھی اتنا گہرا ہے کہ آپ اس سلسلہ میں فرماتے ہیں. اس بات کو امام محمود احمد علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے روح المعانی کے اندر جلد نمبر 12 میں اس کو نقل کیا. بحث یہ چل رہی تھی کہ کیا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وصال کیا اپنا دیدار کرواتے ہیں ان کا وصال کے بعد کسی کو دیدار ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. تو اس بحث میں پھر آپ نے لکھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بعد از وصال بھی اپنا دیدار کاملین کو عطا فرماتے ہیں, خواب میں بھی دیتے ہیں اور بعض اوقات حالت بیداری میں بھی اپنا دیدار عطا فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پھر فرماتے صرف دیدار ہی نہیں کرواتے, حالت بیداری میں دیدار کروا کے فیض بھی عطا فرماتے ہیں, فیض بھی دیتے ہیں. اور اس بات کو لکھنے کے بعد دلیل کے طور پر حضور شیخ عبد القادر جیلانی, حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ آپ نے نقل کیا. فرماتے ہیں کہ حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میں بیٹھا تھا, ظہر کی نماز سے پہلے کا وقت تھا, تو کہتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل ظہر, کہ میں نے اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ظہر کی نماز سے پہلے میں نے دیکھا. یہاں خواب کا ذکر نہیں ہے, حالت بیداری میں دیکھا. کہتے میں بیٹھا تھا, میرے آقا تشریف لا اور میں نے حالت بیداری میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیدار کیا. اور میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تشریف لانے کے بعد آپ نے فرمایا یا بنیا, اے بنیا تصغیر کے لیے, اے میرے بیٹے. یعنی محبت کے ساتھ جب جملے بولنے ہو تو پھر باپ جو ہے اس طرح تصغیر کا صیغہ استعمال کرتا ہے, یعنی کہ محبت بھرے لہجے میں میرے آقا فرماتے ہیں یا بنیا, اے میرے بیٹے عبد القادر, لما لا تتکلم, تم لوگوں سے کلام کیوں نہیں کرتے,
لوگوں کو واعظ و نصیحت کیوں نہیں کرتے؟ کیوں تم تقریر نہیں کرتے؟ کیا وجہ ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا انا رجل اعجم، کہ میں ایک عجمی بندہ ہوں. یہ بغداد کے لوگ جو ہیں یہ عربی ہیں، بڑے فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، اور میں عجمی ہوں. ان کے عربی کے سامنے میری جو، چونکہ میں عربی نہیں ہوں، عجمی ہوں، تو میری تقریر ان کے اوپر کیا اثر کرے گی؟ یہ بڑی فصیح و بلیغ عربی بولتے ہیں، اس وجہ سے میں خطاب نہیں کرتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا اور میرے آقا علیہ السلام نے 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. سبحان اللہ. اب یہاں لکھنے تک آنے کے بعد علامہ محمود احمد علوسی کہتے ہیں کہ دیکھو بعد الوصال آقا آئے بھی ہیں اور حالت بیداری میں آئے ہیں، اور حالت بیداری میں آ کر حضور سیدی غوث اعظم کو فیض بھی عطا کیا ہے. سبحان اللہ. 7 مرتبہ کہتے لعاب دہن میرے منہ میں ڈالا. کہتے پھر ظہر کا وقت ہوا، فصلیت الظہر، میں نے ظہر کی نماز پڑھی. فجالہ سا، نماز پڑھنے کے بعد بیٹھ گیا. اعلان میں نے نہیں کیا کہ آؤ میں تقریر کرنے لگا ہوں، میری آ کے تقریر سنو. کہتے میں نماز پڑھا کے بیٹھا، مجھے نہیں پتا چلا کہ لوگ کہاں سے آ رہے ہیں. بہت بڑا مجمع آ کے میرے سامنے بیٹھ گیا. کہتے پھر میں تقریر شروع کرنے لگا تو پھر میرے اوپر ایک کب کبھی کی حالت جو ہے وہ میرے اوپر طاری ہوئی. کہتے تھوڑی دیر کے لیے میں پھر رک گیا گفتگو کرنے سے. کہتے میں نے دیکھا کہ رأیت علی، سامنے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے. کہتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، انہوں نے بھی فرمایا بیٹے کرو خطاب، کیوں چپ ہو گئے؟ لوگوں کو بات کرو، تقریر کرو، چپ کیوں ہو گئے؟ تو کہنے لگے کہ یہ عربی لوگ ہیں، میں عجمی ہوں، مجھ پہ اس طرح کا تھوڑا سا کبھی طاری ہوئی ہے، مجھے ہچکچاہٹ ہے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنا منہ کھولو. کہتے میں نے منہ کھولا تو انہوں نے 6 مرتبہ میرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا. سبحان اللہ. تو کہتے میں نے پوچھا لمالا تکملها السبع، کہ آپ نے 7 مرتبہ کیوں نہیں ڈالا؟ 7 مرتبہ آپ نے پورا کیوں نہیں کیا؟ اب دیکھو نبی کے علم پہ اعتراض کرنے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علم دیکھو. آپ نے فرمایا کہ میں نے محبوب کا ادب کرتے ہوئے نہیں ڈالا، کیونکہ انہوں نے 7 مرتبہ ڈالا تھا، میں 6 مرتبہ اس لیے ڈال رہا ہوں کہ کہیں ان کے طریقے کی برابری نہ ہو جائے. ادب کرتے ہوئے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. تو کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب میں نے کلام شروع کیا، جب میں نے گفتگو کی، تو کہتے ہیں کہ پھر حال یہ تھا کہ لوگوں پہ ایسی رکت اور ایسا کیف طاری ہوتا کہ کئی تو اپنے گریبان چاک کر کے جنگلوں کی طرف نکل جاتے. ایسی رکت ان کے اوپر طاری ہوتی. اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کا وہ انداز نہیں تھا جو آج ہم تقریریں کرتے ہیں. ہماری کروڑوں تقریریں بھی ان کی تقریر کے ایک جملے کی برابری نہیں ہو سکتی. حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر کیسی تھی؟ جب آپ کے صاحبزادے نے کافی علم پڑھ لیا تو آپ ایک دن وہ آپ کے بیٹے جو ہے وہ کہنے لگے کہ آج تقریر میں کروں گا. تو آپ کے بیٹے نے بڑی علمی نکات جو ہے وہ بیان کیے، بڑے فصیح و بلیغ تقریر کی، لیکن لوگوں کی کوئی کیفیت تبدیل نہ ہوئی. لوگ وہیں بیٹھے رہے اور کوئی ان کے اوپر رکت اور ان کی حالت نہ بدلی. تو جس وقت حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر شروع کی، ابھی جملہ ایک ہی بولا تھا، پورے مجمع پہ رکت طاری ہو گئی اور کیف طاری ہو گیا. تو کہا کہ میں نے بھی تو قرآن و سنت بیان کیا ہے، میں نے بھی تو علمی نکات بیان کیے ہیں، پھر میری تقریر پہ لوگوں کی یہ حالت نہیں بنتی، آپ کی تقریر پہ یہ حالت بنتی ہے. تو آپ فرمانے لگے تم باتیں یہاں کی کرتے ہو، ہم یہاں کی باتیں نہیں، ہم کہیں اور کی باتیں کرتے ہیں، اس لیے تمہاری تقریر پہ یہ حالت لوگوں کی نہیں بنتی اور میری تقریر پہ یہ کنڈیشن لوگوں کی بن جاتی ہے. اب یہاں پہ ایک آخری بات کر کے گفتگو ختم کر رہا ہوں، کسی کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب 7 مرتبہ ڈالا تھا تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ نبی تو آنے کے بغیر ہی وہیں بیٹھے بیٹھے یہ فیض دے سکتے تھے. چلو جب آگے فیض دے دیا تو فیض تو نبی کے دینے سے بھی قابل ہونا چاہیے تھا. حضرت علی کے آنے کی ضرورت کیا تھی؟ پھر ان کی مدد کی کیا ضرورت تھی؟ تو یہاں جواب یہ ہے کہ جو فیض میرے محبوب نے
میرے آقا کا ہے. سبحان اللہ. اس لیے کہ فیض دینے کی قسمیں دو ہوتی ہے، کبھی تو براہ راست دیا جاتا ہے اور کبھی واسطے کے ساتھ دیا جاتا ہے. پہلے آئے ہیں بغیر واسطے کے دیا ہے، پھر بھی فیض اپنا ہی دیا ہے بعد میں بھی، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے دیا ہے. اور یہ طریقہ رب ذوالجلال کا ہے. خالق کائنات جل جلالہ قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتا ہے محبوب آپ ان منافقین کے دھوکے سے آپ پریشان نہ ہو، فإن حسبک اللہ، اللہ آپ کو کافی ہے. هو الذی ایدک بنصرہ وبالمؤمنین. سبحان اللہ. محبوب منافقین سے آپ نہ گھبرائیں، اللہ تمہاری مدد کرے گا. بنصرہ، اپنی مدد کے ساتھ اللہ تمہاری تائید کرے گا، تمہاری مدد کرے گا. بنصرہ، اپنی طرف سے. وبالمؤمنین، اللہ مدد کرے گا تمہاری مومنین کے ذریعے سے. سبحان اللہ. اللہ کی مدد کے بعد جب اللہ کی مدد کامل تھی تو پھر مومنین کی مدد کی ضرورت کیا تھی؟ تو اللہ بتانا چاہتا ہے لوگوں میری مدد کی قسمیں دو ہیں، کبھی میں مدد براہ راست کرتا ہوں، کبھی مدد مومنین کے ذریعے سے کرتا ہوں. کبھی مدد میری براہ راست ہوتی ہے، کبھی مدد میں حضور سیدی داتا صاحب کے ذریعے کرتا ہوں. کبھی مدد میری براہ راست ہوتی ہے، کبھی مدد میں حضور سیدی غوث اعظم کے ذریعے کرتا ہوں. جب اللہ کی مدد براہ راست ہے اسے بنصرہ ہی کہتے ہیں، جب اللہ کی مدد داتا صاحب کے ذریعے آئے اسے بالمؤمنین کہتے ہیں. تو یہ تو رب ذوالجلال کا انداز ہے. یعنی یہ مدد جو لوگوں نے کہا یہ غیر اللہ کی ہے، یہ غلط معنی مفہوم بیان کیا ہے. اس لیے یہاں پر بھی اگرچہ جو فیض پہلے دیا وہ فیض بھی میرے آقا کا ہے، جو حضرت علی دے رہے وہ فیض بھی حقیقت میں میرے آقا کا ہے. پہلے ڈائریکٹ دیا ہے، بعد میں واسطے کے ذریعے دیا ہے. جس طرح رب ذوالجلال مدد خود بھی کرتا ہے، اپنے فرشتوں کے ذریعے بھی کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ مدد اپنے اولیاء کے ذریعے بھی فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.